اکثر اوقات کچھ افراد بچے اور بڑے دونوں ان کے کان سے جو ہے وہ ریشہ بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کی ممکنہ طور پر کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کان سے جو ریشہ آتا ہے نا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس کے اندر ایک تو بیکٹیریل کازز ہو سکتی ہیں۔ کیا اس سے سننے کی صلاحیت یعنی جو قوت سماعت ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ریشہ جو ہے کان کا وہ کس جگہ سے آ رہا ہے۔ اگر تو اس نے آپ کے کان کے اندرونی حصے کو انوالو کیا ہے اور کافی عرصے تک وہ انوالو رہے تو آپ کے کان کے اندر تو کیا کوئی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اختیار کرنے سے یہ کان کے بہنے سے بچے؟ ایک تو یہ ہے کہ صفائی کا خیال رکھا جائے، کوئی بھی چیز ایسی یوز نہ کریں جو کہ آپ کو لگے کہ یہ کان کے اندر چلی جائے گی اور میں اسے کان۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کان انسانی جسم کا ایک انتہائی اہم عضو ہے جو سننے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے، لیکن بعض اوقات بچوں اور بڑوں کے کان سے بدبودار ریشہ بہنا شروع ہو جاتا ہے جسے عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کان بہنے کی وجوہات کیا ہیں، کیا کان بہنے سے سننے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے، اور کیا وہ افراد جن کا کان بہتا ہے وہ اس کا مؤثر علاج کیسے کریں۔ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ENT اسپیشلسٹ ڈاکٹر متین کھوکھر صاحب۔ اکثر اوقات کچھ افراد بچے اور بڑے دونوں ان کے کان سے جو ہے وہ ریشہ بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کی ممکنہ طور پر کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ، آپ نے اسپیشل یہاں پہ انوائٹ کیا اور ENT کے مسئلے آپ ڈسکس کرنے کے لیے آپ نے مجھے بلایا ہے۔ تو کان سے جو ریشہ آتا ہے نا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس کے اندر ایک تو بیکٹیریل کازز ہو سکتی ہیں، وائرل کازز ہو سکتی ہیں، فنگل کازز ہو سکتے ہیں۔ بہت ساری ریزنز ایسی ہیں جس کی وجہ سے کان سے ریشہ آتا ہے۔ اگر آپ فار ایگزامپل سوئمنگ کر رہے ہیں اور آپ کے کان میں پانی چلا جاتا ہے اور وہ بر وقت نہیں نکلتا تو بھی آپ کے کان سے ریشہ آ سکتا ہے، وہ فنگس لگ جائے گی کان میں۔ یا آپ کان کو بے احتیاطی کرتے ہیں اور آپ اس کو کوئی بھی چیز آپ کو نظر آتی ہے اور کان میں مارنا شروع کر دیتے ہیں اور زخم ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی ریشہ آ سکتا ہے۔ یا آپ کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے اور اس میں اگر کوئی پس پڑ جاتی ہے، یا آپ کے گلے کی خرابی کی وجہ سے بھی، آپ کے ناک کے بند ہونے کی وجہ سے، ناک میں غدود ہونے کی وجہ سے، کوئی بھی ناک کان گلا چونکہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، انٹر کنیکٹڈ ہیں، تو کسی بھی چیز میں اگر زیادہ پرابلم ہوگا تو دیٹ کین گو ٹورڈز ایئر اور دیٹ کین لیڈ ٹو ڈسچارج فرام ایئر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو اور پھٹ جائے تو تب بھی کان جو ہے وہ بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ اب کان کا پردہ یہ کیسے پھٹتا ہے؟ دیکھیے، اس کی بھی پھر آگے کافی ساری کازز ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے کان کی بیک سائڈ پہ کوئی انفیکشن ہے تو وہ جب انفیکشن آپ کے پردے کو ٹچ کرے گی تو آپ کا پردہ آہستہ آہستہ پتلا ہوگا، اس کے بعد پھٹ جائے گا۔ یا کوئی فار ایگزامپل کوئی ٹراما ہو جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کے اندر بھی کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے۔ تو بہت ساری ریزنز ہیں۔ یا آپ کے کان کے باہری طرف بھی اگر کوئی انفیکشن ہو اور آپ کے وہ پردے کو انوالو کر لے تو آپ کا کان کا پردہ پھٹ جائے گا۔ تو وہ بہت ساری ریزنز ہیں کان کا پردہ ڈیمیج ہونے کی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب عمومی طور پہ وہ افراد جن کا کان بہتا ہے، کان بہنا شروع ہو جاتا ہے، یہ بڑے بھی ہوتے ہیں اور بچے بھی ہوتے ہیں، تو کیا اس سے سننے کی صلاحیت یعنی جو قوت سماعت ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے؟ اچھا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ریشہ جو ہے کان کا وہ کس جگہ سے آ رہا ہے۔ اگر تو اس نے آپ کے کان کے اندرونی حصے کو انوالو کیا ہے اور کافی عرصے تک وہ انوالو رہے تو آپ کے کان کے اندر چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں جو کہ ایک سنکرنائزیشن کر کے پروڈیوس کر کے آپ کی آواز کو ایک ترتیب دیتی ہیں۔ اگر وہ ڈیمیج ہو جائیں تو آہستہ آہستہ آپ کی سماعت کم ہوتی رہتی ہے۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی بھی ENT سرجن کے پاس جائیں تو آپ کا CT اسکین کروا کے چیک کرتے ہیں، اس کے اندر ہم ان ہڈیوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی پوزیشن کیسی ہے، یا یہ ڈیمیج ہو چکی ہیں یا نہیں ہوئی۔ تو اس سے ہمیں کافی حد تک مدد مل جاتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کس حد تک جو ہے وہ ہیئرنگ لاس ہے۔ باقی مختلف ٹیسٹ ہیں ہیئرنگ لاس کے کرنے کے لیے، وہ ہم کرتے ہیں، جس میں PTA ہے، ٹمپینوگرام ہے، وہ ہم کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ تو اگر بر وقت ہمیں پتہ لگ جائے اور ہم کان کے ریشے کو کنٹرول کر لیں تو آپ کی سماعت کو بچایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کو فلو جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، نزلہ بہت زیادہ لگتا ہے، تو کیا نزلہ زیادہ، فلو زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا اثر کانوں پر بھی پڑتا ہے؟ جی بالکل پڑتا ہے۔ فلو جو ہے وہ موسٹلی الرجک ریزنز کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اگر آپ کو ریپیٹڈلی الرجی ہو تو الرجی آپ کی موسٹلی جو ہے وہ آپ کی یہ 2-3 چیزوں کو افیکٹ کرتی ہے۔ ایک تو آپ کے ناک کو، ایک آپ کے گلے کو، ایک آپ کے کان کو اور آپ کی سکن کو۔ یہ 4 چیزیں موسٹلی جو ہے وہ الرجی ان کو افیکٹ کرتی ہے۔ اور جب بھی آپ کو فار ایگزامپل فلو ہوتا ہے تو آپ کے کان کے اندر سے انفیکشن آئے گی اور وہ آپ کو اریٹیٹ کرے گی۔
ٹھیک ہو گیا. اچھا عمومی طور پہ جب بھی انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہو صحت کے معاملے میں تو انسان عمومی طور پہ بے چین ہو جاتا ہے، لیکن جب کان میں تکلیف ہو، کان بہتا ہو، کیونکہ میں خود اس کا شکار رہا ہوں، تو بڑی بے چینی ہوتی ہے اور بڑی تکلیف، ایک الجھن سی ہوتی ہے، اور ساتھ ایک اسمیل بھی کیونکہ کان سے آتی ہے. تو اب وہ افراد جن کا کان بہتا ہے تو اس کا مؤثر علاج کیا ہے؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے اس کی ریزن پہ، اس کے کاز پہ کہ ٹھیک ہے. آپ کے کان سے ریشہ آ کیوں رہا ہے. اگر تو بیکٹیریل کازز ہیں تو ہم بیکٹیریا کو کنٹرول کریں گے. اگر تو کوئی ایسی چیز ہے کہ جو کہ فار ایگزامپل فنگس ہے، پھر ہمیں فنگس کا علاج کرنا پڑے گا. اگر بار بار پانی جانے کی وجہ سے ریشہ آ رہا ہے تو ہم پانی کو کان میں اس کی انٹری بند کریں گے. اگر ہمیں پتہ ہے کہ پور سوشو اکنامک سٹیٹس ہے اور ان ہائیجینک کنڈیشنز کی وجہ سے ہے تو ہم ان کو امپروو کریں گے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پیچھے کاز کیا ہے، ریزن کیا ہے. تو ہم اس ریزن کو، اس ایگریویٹنگ فیکٹر کو ہم ایلیمینیٹ کریں گے تاکہ ہم اس ریشے کو ختم کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جو عموماً کہا جاتا ہے جو احتیاط ہوتی ہے وہ علاج سے بہتر ہے، اور آج کی جو میڈیکل سائنس ہے وہ اس بات پہ زیادہ فوکس کرتی ہے، یعنی کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں اور آپ جو ہے احتیاط اپنائیں، تو تاکہ آپ وہ اس بیماری سے اور اس تکلیف سے بچ سکیں. تو کیا کوئی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اختیار کرنے سے یہ کان کے بہنے سے بچا جا سکتا ہے، کان کی بیماریوں سے؟ ایک تو یہ ہے کہ صفائی کا خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر آپ سوئمنگ کرتے ہیں یا نہاتے ہیں نارملی بھی، کچھ لوگوں کے کان میں زیادہ پانی جو ہے وہ جانے کی وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو زیادہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ پانی چلا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پراپر باہر نہیں نکلتا اور انفیکشن کر جاتا ہے. ان کو ہم کہتے ہیں ایئر بڈز یوز کریں، وہ جو سوئمرز یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نارمل روٹین میں کوئی بھی چیز ایسی یوز نہ کریں جو کہ آپ کو لگے کہ یہ کان کے اندر چلی جائے گی اور میں اس سے کان کو صاف کر لوں گا. اس سے مزید انفیکشنز بڑھتی ہیں. ایون کہ ڈاکٹرز جو ہیں ENT کے، ہم کاٹن بڈ کا استعمال بھی لمیٹڈ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جب بہت ضروری ہو تو کبھی کبھی اس کو یوز کریں. ادروائز جو آپ کے کان کے اندر ویکس موجود ہے وہ آپ کی باڈی کے لیے ضروری ہے، آپ کی کان کی لوبریکیشن کے لیے ضروری ہے. اس کو آپ بار بار باہر نہ نکالیں، آپ کا کان ڈرائی ہوگا اور اس سے بھی انفیکشن ہو سکتی ہے. تو ان چیزوں کو اگر ہم مطلب تھوڑا سا خیال کریں تو ہم امپروو کر سکتے ہیں. گلے کی انفیکشن ہے، اس سے بھی کان افیکٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ کو فار ایگزامپل الرجی ہے ٹھنڈی چیزوں سے، کھٹی چیزوں سے یا مرچ مسالے سے، تو آپ اس سے پرہیز کریں. اگر آپ کا ناک بار بار بند ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی کان آپ کا افیکٹ ہو سکتا ہے. تو ناک کی، کان کی اور گلے کی صفائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. گرم پانی کا استعمال کریں. اگر آپ ناک کی میں بات کروں تو آپ اس کو دن میں کم سے کم 4 سے 5 دفعہ، جس طرح وضو کرتے ہیں اور ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، اس طریقے سے ناک کو صاف کریں. گلے کے لیے غرارے کریں اور گرم پانی پئیں. تو یہ جو احتیاطی تدابیر ہیں نا، یہ کرنے سے آپ بہت حد تک ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کان کی صفائی، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کان کی صفائی کا درست اور محفوظ طریقہ کیا ہے؟ سر دیکھیں، جو کان کی صفائی ہے نا، وہ بیسیکلی وہ باہر سے تو آپ کر سکتے ہیں، اندر سے وہ ضروری نہیں ہے. انٹل انلیس کہ آپ کو یہ لگے کہ میرے کان میں درد ہے، یا آپ کو یہ لگے کہ مجھے سنائی نہیں دے رہا، یا آپ کے کان میں آوازیں آئیں، تو آپ ایک ENT سرجن کے پاس جائیں جو کہ آٹوسکوپی کر کے یہ دیکھے گا کہ آپ کے کان کے اندر پرابلم کیا آ رہی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں جی کان میں ویکس ہے تو اس کو نکالیں. ویکس از نیسیسری، یہ آپ کے کان کے لیے ضروری ہے. ہم صرف ان پیشنٹس کی ویکس کو نکالتے ہیں جن کو بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے ویکس، یا جن کے کان میں ویکس بہت زیادہ بنتی ہو اور ان کو سننے میں پرابلم آ رہا ہو یا کان میں پین ہو رہی ہو. ادروائز ویکس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک نارمل میکانزم ہے، یہ ہر بندے کے کان میں ہوتی ہے، ہر انسان کے کان میں ہے، اور اس کو وہاں ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر متین کھوکھر صاحب، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے وہ ناظرین جو یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ان کا کان بہتا ہے اور وہ کان کے بہنے سے کیسے بچ سکتے ہیں اور اس کا مؤثر علاج کیا ہے، ان کے لیے یہ انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے، کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہمیں موقع فراہم کرتا ہے اس پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو وہ بھی آپ کامنٹ باکس میں لکھیے، ہم آپ کے سوالات کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.